یہ فصاحت و بلاغت کی بات چل نکلی ہے. غیر مسلم اکثر پہلے کس طرح نوٹ لکھ لائے تھے اس کے اوپر؟ یہ بات چلنے اتفاق ہو کے گیا پہلے ہیں. مجھے علم نہیں تھا، اتفاق ہو گیا. اچھا، غیر مسلم اکثر قرآن کریم میرا مقصد تھا کہ آپ نے جب یہ کہا چل نکلی ہے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سوال یہ نہیں تھا، اب بات چھڑی ہے تو آپ کر رہے ہیں. نہیں، وہ یہ واقعہ نہیں یہ واقعہ نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑا ہوا ہے جی اور یہ حسن اتفاق فرمائے سے یا اللہ کا تعالیٰ کا تصرف جی کہ بین ہی آپ سے پہلے وہ سوال ہوا جس کا آپ کے سوال سے تعلق ہے. جی. ٹھیک ہے، جی بالکل. اب بتائیے. یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پہ غیر مسلم اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں. اسی سلسلے میں اپنے ایک عراقی عرب دوست ہیں، ان سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ مختلف ریلیجیس فورم میں ڈسکشنز کے دوران میرے بیٹے زبیر سے باتیں کرتا رہا. تو وہ احمدیہ علم قرآن سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اس سے سوال کیا ہے کہ یہ میری مشکل حل کرو. وہ سوال جو اٹھایا گیا ہے غیر مسلم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون. اعتراض یہ ہے کہ قال لہ تک سارا ماضی کا قصہ ہے، پھر فیکون جو ہے وہ مضارع کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ زبان کے حساب سے فکانہ ہونا چاہیے تھا. یہ ان کا اعتراض ہے. نہیں، اس کو عقل ہی کوئی نہیں. یکون کا مطلب کیا ہے؟ یہ عرب ہے، اس کو تو سمجھ آنی چاہیے تھی ہمارے عراقی دوست کو. فقال لہ کن فیکون. اس کے مقابل پر بائبل یہ محاورہ استعمال کرتی ہے کہ اس نے کہا ہو جا اور ہو گیا. اور یہ ایک بہت ہی، جس سے انگریزی میں کہتے ہیں کلمزی محاورہ ہے، اس لیے کہ اس میں اسپونٹینیس کریشن کا تصور ملتا ہے. خدا نے کہا آدم ہو جا، اسی وقت ہو گیا. اس غلط محاورے نے جو غالباً انسانوں نے بعد میں گھڑا ہے یا اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ بعض دفعہ ماضی کا لفظ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا بھی نہیں سوال کرنے والے کو پتا، ورنہ بائبل کا یہ معمہ بھی حل نہیں کر سکے گا. بائبل جو کہتی ہے کہ اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا، یہ دراصل ہو گیا یقین دلانے کی خاطر تھا بائبل میں، کہ اتنا امر یقین اور قطعی ہے کہ اگرچہ بعد میں ہوگا مگر ایسا جیسے مٹھی میں ہو چکا ہے. اس مضمون کو چونکہ یا وہ پڑھنے والے نہیں سمجھ سکے بائبل کے، یا لکھنے والے نے غلط لکھا ہوگا، جو مگر میرے خیال میں تو محاورہ بہت اعلیٰ تھا. لکھنے والے کی غلطی نہیں، سمجھنے والوں کی غلطی ہے. قرآن کریم نے جو محاورہ استعمال کیا وہ ہر قسم کے شک سے بالا ہے اور عین فطرت اور تخلیقی تقاضوں کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کن ہو جا، فیکونوں کا مطلب ہے وہ ہونا شروع ہو گیا اور ہو کر رہے گا، کیونکہ یکون مضارعہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے ہوتا ہے، ہوگا، یعنی حال پر بھی حاوی اور مستقبل پر بھی حاوی. تو یہ وہ صحیح تصویر ہے جو ہر قسم کی تخلیق پر بین ہی اطلاق پاتی ہے. بس آدم کو جب کہا کہ ہو جا تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اس کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ بائبل کی طرح مراد یہ ہے کہ وہ ہو گیا اور پھر مستقبل کا صیغہ استعمال ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. قرآن کریم نے ہر جگہ یہی محاورہ استعمال کیا ہے، صرف آدم کی تخلیق میں نہیں، کہ جب بھی اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس چیز کا تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہو کر رہتی ہے، اپنی تکمیل تک وہ لازماً پہنچتی ہے. پھر یہ جو ترجمہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ اعتراض سے بالا ہے، بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے
جو تخلیق کے ہر نوع پر اطلاق پاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. سمجھے؟ جی ان کو سمجھا دیں، وہ ٹپٹ کے جواب دیں اس کو.